والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ کتے کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی کا کیا حکم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. کیونکہ بحث پانی کی چل رہی ہے کہ کیسے وہ ناپاک ہوتا ہے، کیسے پاک رہتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے سلسلے میں، ہرہ کہتے ہیں بلی کو، اسی سے ہریرہ ہے چھوٹی سی بلی کا بچہ. ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، اسی لفظ کی طرف وہ منسوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرہ کے بارے میں کہا انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ بسنے والی ہے، تمہارے ارد گرد گھومنے والی ہے، تمہارے ساتھ گزر بسر کرنے والی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا نجس نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی. دراصل اس حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. آپ وضو کرنا چاہتے تھے، آپ کی اہلیہ نے وضو بنانے کے لیے ایک برتن میں پانی رکھا، اور برتن میں پانی کیا رکھا کہ بلی آئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی. برتن چونکہ اونچا تھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو بلی کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ آرام سے پانی پی لے. جب یہ کیفیت ان کی اہلیہ نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ پانی جس سے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور ایک جانور کو کہ منہ کو اس کے اندر جو ہے منہ ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں. ابھی پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، اسے وضو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. لہذا ان کی اس تردد کو دیکھ کر، اپنی بیوی کے اس تردد کو دیکھ کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ بلی نجس اور ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں رہنے اور بسنے والا جانور ہے. محترم بھائیوں، بلی کے عربی زبان میں بہت سارے نام آتے ہیں. بلی کا شمار درندوں میں ہوتا ہے، چیرنے پھاڑنے والے جانوروں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ناخنوں سے جھنجھوڑ کر کے پھاڑ کر کے کھاتی ہے، اور بلی زیادہ تر چوہے، مرغیاں اور کبوتروں کا شکار کرتی ہے. لہذا یہ درندگی کی صفت اس کے اندر ہے اور یہ درندہ جانور ہے. اور مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، چاہے کتا ہو، شیر ہو، جو بھی ہو، کیونکہ وہ درندے ہیں. پھر ایسا کیوں کہ بلی کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا؟ یہ شریعت اسلامیہ کی ہم پر رحمت ہے، شفقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیوں اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا. اس کے جھوٹے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ جینے والا جانور، تمہارے ارد گرد گھومنے والا جانور ہے. کبھی تمہارے کھانے میں منہ ڈالے گی، کبھی پینے میں منہ ڈالے گی، کبھی وضو کے پانی میں منہ ڈالے گی. لہذا اس سے بچنا یہ بہت ناممکن چیز ہے. ہم آپ بچ جائیں شہروں میں رہنے کی وجہ سے، لیکن دیہاتوں کا کیا؟ اس دور میں بچ جائیں لیکن پرانے زمانے کا کیا؟ آنے والے دور کا کیا؟ یہ شریعت اسلامیہ کی ہم پر رحمت اور شفقت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہماری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ناپاک جانور کا جھوٹا ہمارے لیے پاک قرار دیا، محض اس لیے کہ ہم مشقت میں نہ پڑ جائیں. لہذا جب بلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نجس نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ ناپاک نہیں ہے تو پاک ہے. میں کہوں کہ دن نہیں ہے تو رات ہے، رات نہیں ہے تو دن. بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ بلی پاک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں رہتی بستی ہے.
اس حدیث سے ہمیں کئی طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک دوسرے کو کسی بات پر حیرت ہو رہی ہو تو اس حیرت کو ختم کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو قتادہ کی اہلیہ کو حیرت ہوئی دیکھ کر کہ بلی پانی بھی پی رہے اور اسی پر سے آپ وضو بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس تردد کو، شبہے کو ختم کر دیا۔ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے شبہے میں ہے تو شبہے کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، آدمی کے تعلق سے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ بلی حرام ہے لیکن اس کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ پانی جس میں بلی نے منہ مارا ہے تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ یہ حکم صرف بلی کے منہ اور ناک سے نکلنے والے مادوں کی حد تک ہے۔ بلی نے اگر منہ ڈالا ہے تو پانی پاک ہے، لیکن بلی پورا اس کے اندر لوٹ رہی ہے پانی کے اندر اور پورے جسم کا مادہ چھوٹ رہا ہے، اس کا پیشاب لگ رہا ہے، تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ صرف منہ کا یہ حکم ہے اس کے کہ وہ پاک ہے۔ اسی طرح بلی کا جھوٹا پاک ہے یہ عام بات ہے، چاہے بلی کچھ بھی کھا کر آئی۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بلی نے چوہا کھایا ہے لہذا اب منہ ڈالے گی تو حرام ہے، نہیں منہ ڈالے گی تو حرام نہیں، کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے بیٹھے کہ وہ کیا کھا رہی ہے کیا نہیں کھا رہی۔ ہر حال میں بلی کا جھوٹا پاک ہوگا۔ اسی طرح فقہا کے یہاں ایک قاعدہ ہے، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ مشقت آسانی کو لے آتی ہے۔ شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ہم پر مشقت ہوتی ہے دین کے سلسلے میں تو ہمیں دین آسانی بھی دیتا ہے فوراً اس مشقت کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر بارش بہت زبردست ہو رہی ہے، اب ہم مسجد میں موجود ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ بارش ہوتی رہے گی، بخاروں کا موسم ہے، لہٰذا اس مشقت کو رفع کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے ہمیں رخصت ملتی ہے کہ آپ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے عملاً قولاً سب کچھ ثابت ہے۔ تو جب بھی مشقت ہوتی ہے شریعت آسانی دیتی ہے، جیسا کہ بلی اب حوض میں منہ ڈال رہی ہے، کھانے میں منہ ڈال رہی ہے، پینے کی چیزوں میں منہ ڈال رہی ہے، کتنا بچیں گے، کہاں کہاں بچیں گے، لہذا شریعت نے آسانی دے دی کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی آسان ہے شریعت۔ اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ دین کے سلسلے میں تم سے آسانی چاہتا ہے۔ دین میں ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، مشقت میں ڈالو تو تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔ اجر اس وقت زیادہ ملے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب ہوں گے، چاہے عمل آسان ہو چاہے عمل مشکل ہو۔ اسی طرح چوہے جو ہمارے درمیان میں گھومتے رہتے ہیں، بلی کو اس لیے پاک کیا گیا اس کے جھوٹے کو کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں گھومتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چوہوں کا بھی معاملہ ہے، بسا اوقات بلیوں سے زیادہ وہ رہتے ہیں، کھانے پینے میں اور وضو کے پانی میں منہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ دونوں کے اندر وجہ ایک ہی ہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان میں خوب رہتے بستے ہیں بلیاں، اور چوہے بھی ہمارے درمیان میں خوب رہتے بستے ہیں، لہذا اس وجہ سے چوہے کا ناپاک، چوہے کا جھوٹا بھی پاک سمجھا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض فقہا نے کہا کہ وہ جانور جو بلی تو نہیں ہے لیکن بلی کے جیسے ہیں، بلی کے سائز میں ہے، بلی کی جسامت ہے، ایسے بہت سے جانور ہیں، قد میں کچھ لمبے کچھ کم، جنگلات میں جانور ہیں، وہ جانور اگر پانی میں منہ ڈال دیں لیکن وہ بلی نہیں ہے، بلی کے جیسے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ حکم ہوگا کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانور ناپاک ہی ہے۔ بلی کو درندہ ہونے کی وجہ سے پاک کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے درمیان میں رہتی بستی ہے، لیکن وہ جنگلی جانور جو بلی کے سائز کے ہیں یا بلی کے جیسے ہیں، ان کے پانی میں منہ ڈالنے کی وجہ سے پانی پھر پاک نہیں رہے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا، اس سے ہم وضو نہیں بنا سکتے، پاکی کے لیے غسل حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کتنی آسان اور کتنی رحمت پر اور کتنی آسانی پر مبنی ہے کہ بلی درندہ ہونے کے باوجود، حرام جانور ہونے کے باوجود بھی اس کا جھوٹا ہمارے لیے شریعت نے پاک کیا، محض اس لیے کہ امت مشقت میں نہ پڑے۔
آنے والے دروس میں مزید مسائل ذکر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ